اور حکومت نے 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ نئے ٹیکس لگانے کے لیے منی بجٹ لانا پڑے گا۔ عمران خان کا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہم نبھا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کی بعض اصلاحات پاکستان کے حق میں ہیں۔ پاکستان کو آئی ایم ایف جائزے کے بعد 1.2 ارب ڈالر ملنے کی توقع ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا، کل آئی ایم ایف سے مذاکرات کا آخری دور ہوا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف نے کئی امور پر اتفاق کیا۔ اب ورچوئل میٹنگ ہوگی جس میں چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے۔ میرے نزدیک یہ 10 دن کی جو ڈائلاگ تھی یہ پازیٹیولی کنکلوڈ ہوئی ہے۔ کسی چیز کے اوپر ابھی کوئی ابہام نہیں ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ممکنہ کوشش ہے کہ کوئی ایسا ٹیکس نہ لگے جو ڈائریکٹ عام آدمی پر بوجھ بنے۔ یہ 170 ارب روپے اسی مالی سال میں پورے کرنا ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ گیس کے سیکٹر میں بھی گردشی قرضے کو مزید روکنا ہے، ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز کو منیمائز کریں گے، گیس کے سرکولر ڈیٹ کے فلو کو بھی زیرو کرنا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں لیوی کو 5 روپے بڑھایا جائے گا، سیل ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، منی بجٹ لانا پڑے گا، خواہ بل کی شکل ہو یا آرڈیننس کی صورت میں۔ پیٹرول پہ 50 روپے کی لمٹ ہم پوری کر چکے ہیں ماضی میں، جو 50 روپے کی ڈیزل پہ تھی اس میں 40 پورے ہو چکے ہیں، تو اس پہ جو بیلنس ہے 10 روپے وہ ہمیں 5 روپے 1 مارچ 1 اپریل کو، بٹ آٹومیٹکلی دیٹ ہیڈ ٹو بی ڈن۔ اسحاق ڈار بولے کہ گزشتہ 5 سال میں 24ویں نمبر پر معیشت کو 47ویں معیشت پر لا کھڑا کر دیا۔ پی ڈی ایم عمران خان کی حکومت کے آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدے پر عمل کر رہی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں طے کیا ہے کہ 360 ارب سے حکومت 400 ارب پر لے کر جائے گی۔ 24ویں معیشت سے 47 بنا دیا، اور جو قرضے تھے 70% بڑھا دیے ہیں، جو ڈیٹ سروسنگ تھی وہ اپنے ناکام پالیسی کی وجہ مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ دوست ممالک سے امداد ملنے کی امید ہے۔ $5-7 ملین آنے دیں تو سب بزنس شروع ہو جائے گا۔